ایک دن پپھو جب ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے تایا کی بیٹی بینش کو طلاق ہو گئی ہے، یہ سن کر تو ہم سب کو بہت صدمہ ہوا۔ خاص طور پر بھائی شمس تو سکتے میں ہی آ گئے۔ بینش کی شادی کو 1 ہفتہ ہی تو گزرا تھا، تبھی ملال کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ جس لڑکے سے شادی ہوئی تھی وہ خوبرو، خوشحال تھا اور گھرانہ بھی شریف تھا۔ پھر ایسا کیسے ہو گیا؟ میں نے کچھ دیر تو ضبط کیا، جب دل بہت پریشان ہوا تو والدہ سے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، امی کیا میں پپھو کے ہمراہ بینش کے گھر چلی جاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں، کیا معلوم کرنے جاؤ گی؟ جو معاملہ ہوگا جلد یا بدیر پتہ چل ہی جائے گا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا، شمس بھیا بولے بنا نہ رہ سکے۔ اچھا ہی ہوا، ہمیں رشتہ نہیں دیا تو خدا نے اس کو بھی اجاڑ دیا۔ بیٹے کے سوال میں امی نے ایسا بے تکا اور غلط جواب دیا کہ ہم سب دم بخود ہی رہ گئے۔ اللہ پاک کا کام ہے جوڑے بنانا بھابی، گھر اجاڑنا تو انسان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پپھو بھی چپ نہ رہ سکیں۔ بھابی جان، بڑے بھائی صاحب نے کب انکار کیا تھا؟ آپ ہی نے جہیز کی خاطر بنتی بات کو بگاڑ دیا تھا نا، ورنہ بینش تو شمس کی بچپن سے مگیتر تھی۔ ہاں امی، آپ کو کیا پتہ جس بندھن کو لالچ میں آ کر آپ نے پل بھر میں توڑ ڈالا اس کا کتنا دکھ ہم دونوں کو ہوا تھا۔ شمس بھائی کے منہ سے یہ بات بے ساختہ ایسے نکل گئی کہ اماں غصے سے سرخ ہو گئیں اور بھیا کو مخاطب کر کے کہا، چپ گستاخ، شادی شدہ ہو کر اپنی مانگیتر کا ماتم لے بیٹھا ہے۔ بیوی تو پہلے ہی اٹھ کر مل کے بیٹھی ہوئی ہے، اوپر سے تیری یہ باتیں اگر اس کے کانوں تک پہنچ گئیں نا تو تیرا گھر بھی اجڑ جائے گا۔ وہ تو اجڑے گا ہی، آپ نے بے گناہ بینش کے بددعائیں جو سمیٹی ہیں۔ جہیز کے لالچ میں بڑے گھر کی بہو بیاہ تو لائیں، اب کہاں ہے وہ جہیز؟ سارا سامان اٹھا کر وہ تو پہلے دن ہی الگ ہو گئی تھی۔ آپ کو کیا ملا اپنے سے زیادہ حیثیت والوں میں بیٹا بیاہ کر؟ اماں غصے سے اٹھ کر یہ کہتی ہوئی اندر چلی گئیں کہ رہنے دے بڑا آیا تایا کی طرفداری کرنے والا۔ میں نے کہہ دیا، خبردار جو کوئی ان کے گھر گیا۔ امی کا یہ جملہ ابا سن چکے تھے جو ابھی ابھی گھر آئے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم ضرور جاؤ تایا ابا کے گھر اور جا کر معلوم کرو کہ کیوں ہمارے بینش کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ناراض ہیں لیکن تمہارے ساتھ تو نہیں۔ تایا ابا کے گھر قدم رکھتے ہی مجھ کو یہ احساس ہوا کہ فضا سوگوار ہے۔ میں سیدھی بینش باجی کے پاس گئی۔ سلام دعا کے بعد میں نے پوچھا، کیا جو ہمیں سنا ہے وہ سچ ہے؟ تو وہ ساری بات بتانے لگی۔ جس راستے سے میں کالج جایا کرتی تھی وہاں ایک لڑکا موٹر بائیک پر ہر روز ہمارے پیچھے آیا کرتا تھا۔ خالدہ میری دوست کا گھر راستے میں ہی پڑتا تھا، تبھی ہم دونوں کالج سے اکٹھی نکلتی تھیں۔ ہمیں اس پر بہت غصہ آتا تھا جب وہ لڑکا ہمارے پیچھے آتا۔ میں برقع اوڑھتی تھی جبکہ خالدہ بغیر برقع ہوتی۔ اس لڑکے کا نام تو ہمیں معلوم نہ تھا، خالدہ نے اس کا لقب آوارہ گرد رکھ دیا تھا۔ جب وہ پلٹ کر دیکھتی تو کہتی، بینش تیز چلو، وہ کمبخت پھر آ رہا ہے۔ دراصل وہ آوارہ گرد لڑکا میری دوست خالدہ کے پیچھے تھا۔ وہ اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ ایک دن اس نے حد ہی کر دی، موٹر سائیکل خالدہ کے قریب روک کر اس کو لفٹ کی پیشکش کی اور جب وہ پیچھے ہٹی تو اس کے بہت قریب موٹر سائیکل لانے لگا۔ وہ گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں۔ وہ دوڑ کر میرے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے کھینچ کر چپل اس آوارہ کے سر پر جڑ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا، ادھر ادھر سے لوگ جمع ہونے لگے۔ اپنی پٹائی کے ڈر سے وہ بھاگ کھڑا ہوا، مگر جاتے جاتے اس نے جھپٹ کر میرا پرس چھین لیا اور یہ جا وہ جا۔ مجھے پرس کا کوئی دکھ نہ تھا کیونکہ اس میں کوئی رقم نہ تھی، ہاں لیکن میرا شناختی کارڈ اس میں موجود تھا جس پہ میرا نام اور گھر کا پتہ وغیرہ لکھا ہوا تھا۔ بس اسی بات کا دھڑکا مجھے لگا رہتا تھا۔ اس حادثے کے بعد وہ لڑکا ہمیں دوبارہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد میرے فائنل ایئر کے پیپر ہو گئے اور امی میرے رشتے ڈھونڈنے لگ گئیں۔ انہی دنوں ایک خوبرو نوجوان اور پڑھا لکھا رشتہ آیا اور امی نے جلد از جلد اس ڈر سے میرا رشتہ وہاں طے کر دیا کیونکہ لڑکے والے جہیز نہیں لے رہے تھے۔ آپا نے بہت بار مجھے لڑکے کی تصویر دکھانے کو کہا لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ میں شمس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ شادی کے دن میں بے حس بیٹھی ہوئی تھی، دل کہیں تھا تو دماغ کہیں۔ جب وہ کمرے میں آیا اور اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں چونک پڑی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تو وہی آوارہ لڑکا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، محترمہ، تمہاری چپل کھانے کے بعد قسم کھائی تھی کہ اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا جو چپل کی مار سے مجھ پر قرض ہو گیا تھا۔ اس قرض کو اتارنے کے لیے تمہاری کھوج لگائی اور رشتہ بھیجا۔ خوش قسمتی یہ کہ رشتہ قبول بھی ہو گیا اور آج مجھے آپ کا وہ احسان اتارنے کا موقع مل گیا ہے۔ سہاگ رات تو خیر میں تمہاری خراب نہیں کروں گا، البتہ اگلے دن سوچوں گا کہ جو عورت بھرے بازار میں مجھے چپل مار سکتی ہے اس کے ساتھ آگے کی زندگی گزارنی چاہیے بھی
یا نہیں؟ یہ تھا میرا جرم۔ بینش نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسوؤں کو جذب کیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور بولی، کاش بینش میں تمہارا دکھ دور کر سکتی، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ بھائی شمس بھی تمہاری طلاق کا سن کر بہت افسردہ ہیں۔ وہ کسی دن ابا جان کے ساتھ اور تایا ابو کے پاس آئیں گے۔ گھر جا کر میں نے والدین کو تمام صورتحال بتائی۔ والدہ تو خاموش رہیں، لیکن ابا جان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اگر امی اپنی چال بازی سے اس رشتے کو ختم نہ کرتیں تو آج ہمیں بینش کی طلاق کا صدمہ نہ سہنا پڑتا۔ اس واقعے کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ بھائی جان بجھے بجھے اور گمسم رہنے لگے ہیں۔ منگنی ٹوٹنے اور بینش سے شادی نہ ہونے کا دکھ تو انہوں نے کسی طور پر جھیل ہی لیا تھا، لیکن اب طلاق کا افسوس ان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میری امی اور ابو کئی بار ہماری بھابھی کو منانے گئے، لیکن ہماری بھابھی بڑے گھر کی بیٹی تھیں۔ انہیں ایک عالی شان بنگلہ چاہیے تھا، جو ہمارے بھائی کسی طور پر انہیں نہیں دے سکتے تھے۔ بھابھی کے بے جا مطالبوں کی وجہ سے آخر بھائی جان کو انہیں طلاق دینا پڑی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جوڑے آسمانوں پر بناتا ہے، وہ بات صحیح ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی اور بینش کا جوڑا بنا ہوگا، مگر انسان کی اپنی نادانیاں اور جہیز کے لالچ نے میری اماں سے غلط فیصلہ کروا دیا۔ لڑکی والوں نے سوچا کہ لڑکا انجینئر اور آفیسر ہے، یہ نہ سوچا کہ ہماری لڑکی کسی اور طرح کی طرز زندگی کی عادی ہے۔ ان لوگوں کے طرز زندگی میں ہم نہ مل سکے۔ ماں باپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ لڑکی جس گھر میں جائے اس گھر کا ماحول ان کے جیسا ہو۔ والد صاحب تایا ابو کے گھر گئے، بڑے بھائی سے معافی بھی مانگی اور ایک بار پھر ہماری اماں نے تائی کے آگے جھولی پہ لا کر بینش کا رشتہ شمس بھائی کے لیے مانگ لیا۔ اماں کو سبق تو مل گیا تھا، لہٰذا اب بیٹے کی خوشی کو مد نظر رکھ کر انہوں نے بھی منت و سماجت سے کام لیا۔ سبھی جانتے تھے کہ بینش سے اچھی لڑکی ہمیں نہیں مل سکتی۔ ہماری بھابھی بننا بینش کے مقدر میں تھا، لہٰذا وہ دلہن بن کر آ گئیں، لیکن مطلقہ ہونے کے بعد ہم سب پھر بھی خوش تھے اور ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں اور ہمارے گھر کو ہیرے جیسی اچھی بہو بھی مل گئی تھی۔ بینش میں ایسی خوبیاں ہیں کہ خدا ایسی بھابھی ہر کسی کو دے۔ آمین۔